صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے. اے ایمان لانے والو، تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات پر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس آیت میں تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے ایمان، اس کے بعد ہے تقویٰ، اس کے بعد ہے سچوں کے ساتھ ہونا. جب تک انسان پہلی دو منزلوں سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. صادقین سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. صلوات پر محمد گویا کہ میں اپنی زبان میں کہوں کہ انسان محب اہل بیت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں. ایک ہے ایمان، دوسرے ہے تقویٰ. یا لفظوں کو بدل کر اس طرح سے کہا جائے کہ اہل بیت کا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ دو صفتیں نہ پائی جائیں. ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے تقویٰ. بارہ بیان تو کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن ایک دو باتیں مؤدبانہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. شاید اگر میرے کسی ایک بھائی کی بھی ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے اس کے اوپر عمل کرے تو شاید میری بھی مغفرت کے لیے کافی ہوگا. اللہ ہمارے گناہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم بخشے جا سکیں. بے شک غم حسین، عزاداری حسین ہماری نجات کا ذریعہ ہے. آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، اس کائنات میں بھی بقا کا ذریعہ ہے. اگر ہمیں حسین نہ ہوتا تو ہم مٹ گئے ہوتے، دنیا نے ہم کو مٹا دیا ہوتا.
آج اگر ہمارا وجود باقی ہے تو وہ غم حسین کی بدولت ہے. ایک غم حسین اور ایک ہمارا امام جو پردے غیبت سے ہماری سرپرستی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتی تو ہم مٹ گئے ہوتے، ہمارا وجود ختم ہو گیا تھا، ہماری کوئی یقین نہیں. غم حسین اہل بیت سے تمسک کا ایک ذریعہ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہونے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم صلوات محمد لیکن اگر ہم اسی غم کو ذریعہ بنا لیں مقصد اہل بیت سے دور ہونے کا، تو ہم تو اس کو عزاداری کہہ سکتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کبھی اس کو عزاداری قبول نہیں کر سکتے. عزاداری غم حسین، مجلس حسین اس وقت تک مجلس کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اس وقت تک غم حسین کہے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک مقصد حسین کی حفاظت نہ کی جائے. بہرحال مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے لیکن سامنے کی باتیں تو بیان بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ کل رات آپ نے جلوس نکالا، بے شک غم حسین تھا، ہماری بقا کا ذریعہ ہے، ہماری علامت ہے، ہماری شناخت ہے. لیکن اگر ہمارا جلوس کسی واجب کے ترک کرنے کا سبب بن جائے تو پھر یہ جلوس ہم کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سب کی نماز قضا ہو گئی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ صبح کی نماز میں صرف ایک ہی آدمی مسجد میں تھا. صلوات پر محمد والے اب جس کی قضا ہوئی گی وہ جانے کہ کتنوں نے پڑھی اور کتنوں نے نہیں پڑھی. اگر ہم اس عزاداری کو رسم سمجھ کر نبھائیں گے تو یاد رکھیے گا رسمیں ہماری دین ہے، مقصد اہل بیت نہیں ہے. اگر یہ ذریعہ صلوات پڑھ کر محمد والے محمد والے محمد. عزاداری بہرحال اگر ایسا وقت آ جائے تو شاید واجب بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان پہ قربان کر دیں جب ایسا وقت آئے. لہذا میں نے تاریخ میں دیکھا کہ خود غم حسین کے لیے قربانیاں دی گئیں اور آج تک دی جا رہی ہیں. اگر خدا بندے آپ ویسے خود مستحب ہے عزاداری غم حسین، لیکن اگر ایسا ماحول بن جائے کہ دشمن اس کو ختم کرنے لگے تو پھر یہ واجب ہو جائے گی. مستحب اور واجب میں ایک فرق ہے، توجہ سے سنیے گا. والدین کی باتوں کو، ان کے حکم کو ماننا کیا ہے؟ واجب ہے شریعت اسلامی میں. جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب. احکامات اسلامی میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک ماں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ بیٹا آج تم کو میرا سر دبانا ہے، میرے پیر دبانا ہے، نماز جماعت میں
میں شرکت نہ کرو، میں مریض ہوں، میری حالت خراب ہے، تم فی الحال میرے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، اگر اس وقت مسجد میں نہیں جائیں گے لوگ کہیں گے کہ صاحب جماعت میں نہیں آئے ہیں اور ہم کو لوگ نمازی کی شکل میں پہچانتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر اس وقت باپ کے حکم کو ٹھکرا کر، یا اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا بیٹا آج مسجد نہ جاؤ، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہیں پر نماز پڑھ لو، میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے وقت گزار لو، نہ جانے کب میری آنکھ بند ہو جائے، تو شریعت نے کہا اب اس بیٹے کے اوپر حرام ہے کہ یہ گھر سے باہر قدم نکالے اور میری عبادت کے لیے مسجد تک آ جائے۔ توجہ کیجئے گا، حکم والدین کے حکم کو ماننا واجب تھا۔ والدین نے کہا بیٹا گھر میں نماز پڑھ لو، آج مسجد میں نہ جاؤ، میرے ساتھ تھوڑی سی دیر وقت بتا لو، تو والدین کے حکم کو ماننا تھا واجب، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تھا مستحب، جماعت میں شرکت کرنا تھی مستحب۔ اگر اس انسان نے، اگر اس بیٹے نے اب اس مستحب کے اوپر عمل کیا تو یاد رکھیے گا اس مستحب کا اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، ہاں عذاب کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے۔ تو مستحب عمل جب واجب سے ٹکرا جائے اور پھر وہ واجب کے فوت ہونے کا ذریعہ بنے، واجب کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بنے، واجب کے قضا ہو جانے کا ذریعہ بنے، تو پھر شریعت اسلامی ہم کو یہ حکم دیتی ہے تم مستحب کو چھوڑ دو، واجب کے اوپر عمل کرو۔ بس اگر ہماری عزاداری واجبات کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جائے تو ہمارے لیے لاکھ کے ثواب نہیں ہوتی، شاید عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس مقصد کو، عزاداری کو زندہ رکھیں، وہیں پر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مقصد عزاداری کو بھی زندہ رکھیں۔ اگر مقصد عزاداری زندہ نہ رہی تو پھر شاید غیر قوم کے لیے تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن خود شیعہ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو اہل بیت سے تمسک صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جانا صرف یا حسین کر لینے کا نام نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جانا، ان کی فکر، ان کے شعور، ان کے عمل کو اپنی زندگی میں رسا بچا دینا۔ جس انسان کے کردار سے، جس انسان کی زندگی سے اہل بیت کا کردار چھلکتا ہوا نظر نہ آئے، اس کو اپنے کردار میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر کی خدمت میں ایک چاہنے والا حاصل ہوا، آنے کے بعد کہا مولا جب ہم سماج اور معاشرے میں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور کسی کو آپ کے متعلق، آپ کے گھرانے کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہر ایک یہی کہتا ہے ہم جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، ہم اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارا سوال کیا ہے؟ کیا مولا محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کی باتوں کو، دل کے راز کو یا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، دل کے رموز کو یا خالق جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو کہہ رہا ہے ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، واقعاً وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے بھی کہ نہیں۔ مولا ہمیں کوئی ایسا اصول دے
پیغام پہنچا دوں کہ دیکھو اگر تم کو محب کو اور دشمن کو پہچاننا ہے تو تمہارے امام نے تم تک یہ پیغام پہنچایا کہ مولا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا اصول بتائیے کہ جس سے ہم پہچان لیے آپ کا چاہنے والا ہے اور یہ آپ کا دشمن ہے۔ کہا اچھا تم نے سوال کیا ہے تو ہم تم کو قیامت تک کے لیے ایک اصول دیتے ہیں کہ مولا جلدی سے بتائیے۔ امام نے ارشاد فرمایا من اطاع اللہ فہو لنا محب ومن عصى اللہ فہو لنا عدو۔ امام نے کہا کہ قیامت تک کے لیے ہم تم کو اصول دے رہے ہیں، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فہو لنا محب، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، ومن عصى اللہ، محمد وولے محمد، ومن عصى اللہ، اور جس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، فہو لنا عدو، بس وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام نے قیامت تک کے لیے اصول دیا، اگر تم کو پہچاننا ہے ہم خاندان محمد اور آل محمد سے کون محبت کرنے والا ہے اور کون محبت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ نہ دیکھنا کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم سید الصادقین سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد باقر سے محبت کرتے ہیں، ہم جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پر نہ چلے جانا، اس کی زندگی کو دیکھ لینا، اگر اس کی زندگی حکم پروردگار کے زیر سایہ بسر ہوتی ہوئی نظر آئے، پہچان لینا ہمارا محب ہے، اگر نافرمانی نظر آئے پہچان لینا ہمارا دشمن ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد تو جہاں پر نافرمانی نظر آئے، نافرمانی ہے خدا، پہچان لینا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور جہاں پر اطاعت خدا نظر آئے اگر وہ نہ بھی کہے پہچان لینا ہمارا چاہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام نے ہم کو جینے کا ایک طریقہ سکھایا کہ جب تک تم سماج اور معاشرے میں رہو تو اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ لوگ تم سے ملنے کی آرزو کریں، اور اگر مر جاؤ تو جب بھی تمہارا تذکرہ ہو تو لوگ اچھائیوں کے ساتھ تمہیں یاد کریں، برائیوں کے ساتھ یاد نہ کریں۔ ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جب تک زندہ رہے لوگ اس سے ملنے کی آرزو کریں، اور جب وہ ان کے درمیان سے چلا جائے تو لوگ جب بھی اس کو یاد کرے تو اچھائیوں کے ساتھ یاد کرے، برائیوں کے ساتھ یاد نہ کرے۔ بس ہم کو اپنی زندگی میں صرف یہی دیکھنا ہے، اگر ہم اس سماج اور معاشرے میں ہیں، اگر ہم سے لوگ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، اگر لوگ ہم سے ملنے کی آرزو کر رہے ہیں، دولت کی لالچ میں نہیں، حکومت کی لالچ میں نہیں، اقتدار کی لالچ میں نہیں، یا اپنا کام نکلوانے کے لالچ میں نہیں، اگر تم غریب بھی ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، لیکن پھر بھی تم سے لوگ ملنے کی تمنا کریں تو پہچان لینا تمہارا مجھ سے تعلق ہے۔ اور اگر لوگ غربت میں تم کو چھوڑ کر چلے جائیں، تم سے ملنے کی تمنا نہ کرے تو پھر جان لینا تم سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ دولت تھی کہ جو ان کو کھینچ رہی تھی، وہ اقتدار تھا جو تم کو سلام کرا رہا تھا۔ اگر بغیر اقتدار کے تم کو سلام کرے، اگر پھٹے کپڑوں میں تم کو سلام کیا جائے تو تم لائق احترام ہو، علی تمہارا احترام کرے گا۔ یہاں تک یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا نے اپنے ایک چاہنے والے، حقیقی چاہنے والے کو ایک شہر کا حاکم بنا کر بھیجا،
حاکم تھا، لیکن جب چلا تو ایک جانماز، ایک لوٹا اور ایک جوڑا کپڑا اپنے ساتھ لے کر چلا۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچا، جانے کے بعد اعلان کیا، میں ابو ذر علی کی طرف سے شہر بصرہ پر حاکم بنایا گیا۔ لوگوں نے لباس کو دیکھا، اس اثاثے کو دیکھا، کہا لو یہ ہمارے اوپر کریں گے حکومت۔ کہ حاکم کے لیے کچھ تو ہوتا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے، کیسے حاکم ہے؟ لیکن توجہ کیجئے گا، جب ابو ذر نے وہاں پر زندگی بسر کی تو تاریخ نے بتایا کہ سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے جن شہروں میں تھے وہ دو شہر تھے، ایک تھا کوفہ، دوسرے تھی سرزمین بصرہ۔ کوفے میں تو چاہے چند سال ہی کے لیے اہل بیت اطہار رہ کر گئے ہیں، لیکن بصرہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خود اہل بیت اطہار حاکم بن کر نہیں آئے ہیں۔ خود اسی اہل بیت کے چاہنے والے کے کردار کو دیکھ کر اہل بیت کے ایسے شہدائی ہو گئے تھے کہ جہاں امام حسین نے کوفے والوں کو خط لکھا تھا، ان سے پہلے بصرہ والوں کو خط لکھ کر بتایا، اے ہمارے چاہنے والوں، تم ایسے بن کر جیو کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر ہمارے مہم ہو جائیں۔ جب دنیا تمہارے کردار کو دیکھ کر ہماری مہم ہو جائے گی تو یاد رکھنا تمہارے نام کو بھی کائنات نہیں مٹا پائے گی، ہم کو بھی دنیا بدنام نہیں کر پائے گی۔ تم اپنی بھی نجات کا ذریعہ بنو گے، ہمارے بھی نام کا ذریعہ بنو گے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تم ہمارا کردار لے کر اٹھو۔ اگر پوری دنیا تمہارے قدموں میں نہ آ جائے تو ہم کو اہل بیت نہ کہنا، بس ذمہ داری ہے تمہاری۔ اقتدار کی ہوس میں آگے نہ بڑھو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے نہ بڑھو، اپنی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگے نہ بڑھو۔ اگر دولت کے لیے اٹھو گے تو یاد رکھنا اگر دولت مل بھی جائے گی، اگر دولت مل بھی جائے گی اس سے تم کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ میرے حفیظ و بات آگے یہ بات آخری کہوں اور میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ صلوات پڑھے بر محمد والا اللہم صلی علی محمد اپنے وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ، کہ اس کے جیسا پھر ابھی تک اس طرح سے اس دنیا میں بادشاہ پیدا نہیں ہوا۔ نبی خدا اس کے دربار میں گئے، جانے کے بعد کہا جناب موسیٰ، قارون خدا نے تجھ کو اتنا سب کچھ دیا ہے، اس کے اوپر ایمان لے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس وحدہ لا شریک کو ماننا پڑے گا اور جو اس کے احکام ہے وہ ماننا پڑیں گے۔ کہا کوئی حکم بتاؤ؟ کہا تم کو اپنے مال سے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ کہا زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا تم کو اپنے مال سے خمس دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گی، صدقہ دینا پڑے گا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے، روایت میں خمس والے ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنے مال کا اتنا حصہ راہ خدا میں دینا پڑے گا۔ جیسے اس نے سنا اتنا حصہ 10%، 20% یہ کہ موسیٰ ایسا ہے تم اپنے خدا کو اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں لینا، مجھے تمہارا دین کچھ قبول نہیں ہے۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے پاس اتنی روایات نے بتایا کہ جس وقت اس کا وہ اپنے خزانے میں تالے لگاتا تھا تو ان تالوں کی چابیاں اونٹوں پر بار کر کے بھیجی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک تالا لگا کے اتنے خزانے تھے
جاؤ. کہا پھر تم کو جنت نہیں ملے گی. کہا جنت کیا چیز ہے؟ کہا جنت میں یہ ہوتا ہے, جنت میں یہ ہوتا ہے, جنت میں یہ نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے کہا اچھا موسیٰ یہ سب ہوگا تو لو میں خود اسی دنیا میں اپنی ایک جنت بنوائے لیتا ہوں, مجھے تمہاری جنت کی ضرورت. یہی وہ حاکم تھا کہ روایات نے بتایا, تفسیر نمونہ اور دوسرے مقامات پر یہ ملتا ہے کہ یہ 200 یا 2000 بادشاہوں کے اوپر اس کی حکومت تھی. یعنی جگہ جگہ پر جو حکومتیں تھیں ان سب کے اوپر یہ حاکم مسلط تھا. تو فوراً جیسے جناب موسیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا یہ ہوتا یہ سب چیزیں ہیں, تو فوراً اس نے اپنے ہر ملک میں پیغامبر بھیجے کہ جاؤ اور جا کر ہر ملک سے کہو کہ مجھ کو اتنی دولت چاہیے. ہر ملک نے دولت بھیجنا شروع کی. اس نے جنت بنوانا, کہ اس میں دودھ کی بھی نہریں ہونا چاہیے, اس میں سونے چاندی. روایات نے بتایا کہ اس نے جو وہ جنت بنوائی تھی کل سونے اور چاندی کی تھی. کہ جب جنت بنوا چکا اور خادموں نے آ کر خبر دی کہ حضور جنت بن گئی ہے, چلیے تشریف لے چلیے. قارون نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے, لو میں زندگی میں دیکھو جنت جاؤں, میری جنت بن کے تیار ہو گئی. کہا جاؤ. یہ وقت کا حاکم اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس جنت کے زیارت کے لیے نکلا کہ جو اس نے خود بنوائی تھی. لیکن جیسے ہی, اور پہلے سے اعلان کر دیا تھا مجھ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بیوقوف یہی نہیں جانتا تھا کہ جو بنا رہے تھے وہ پہلے سے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. نہیں, پھر بھی اس نے اعلان کیا کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ جیسے ہی بیچارہ دروازے پہ پہنچا تو ایک صاحب کو دیکھا دروازے پہ کھڑے ہوئے اور جلال آ گیا. کہا تم کون ہو؟ میں نے اعلان کرایا تھا کہ کوئی دروازے کے اندر نہیں جائے گا. کہ میں وہ ہوں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی. کہ میری حکومت میں رہ کے مجھ سے زبان درازی. کہ زبان درازی نہیں حقیقت ہے. کہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہ میں ملک الموت ہوں, تم کو لینے کے لیے آیا. صلوات پر محمد و علی محمد. فوراً ہاتھ جوڑ کے جب پتا چلا اے بھائی تھوڑی سی اجازت دے دے, میں اندر چلا جاؤں, ایک مرتبہ دیکھ تو لو کم سے کم. ملک الموت نے کہا کہ تم کو اس کی بھی اجازت نہیں. تو اس نے کہا اپنے غرور میں نہیں, میں بغیر دیکھے تو جا ہی نہیں سکتا. تاریخ نے بتایا کہ ایک قدم اس کا جنت کے دروازے کے اندر تھا, ایک باہر تھا, وہیں پر ختم. تو اس نے دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں دولت و اقتدار کو جمع تو کر لیا تھا, جنت بنوا تو لی تھی, لیکن اس جنت کو دیکھ نہ سکا. خدا نے کہا کہ اگر تم دولت کے چکر میں, اگر تم حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے مجھ کو بھول کر دولت کو حاصل کرنا چاہو گے, اقتدار کو حاصل کرنا چاہو گے, حکومت کو حاصل کرنا چاہو گے, عزت و آبرو کو حاصل کرنا چاہو گے, تو یاد رکھنا اگر حاصل بھی کر لو گے تو اس کے ذریعے سے وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو تم کو ملنا چاہیے تھی. رہ جائے گی سب دولت یہیں کھڑی, دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تم تڑپتے رہ جاؤ گے, حسرت بھرتے رہ جاؤ گے. اللہ کاش میں نے وہ کام نہ کیا ہوتا. لہذا روایات, بس میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو. لہذا روایات میں ملا کہ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ کر کے دولت اکٹھا کرتی ہے, اور جو واجبات ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور پھر یہی اولاد جو اس کی آگے بڑھی, اس نے اس دولت کے اوپر
احکامات اسلامی جاری کیے اور ان کی اس دولت کے ذریعے سے اس نے اسلامی جتنے احکام تھے سب کے اوپر عمل کیے. تو روایات نے بتایا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنے دولت جمع کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو اپنی دولت کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے اور پھر کتنے اسی دولت کو استعمال کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو اس دولت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. امام سے پوچھا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس دولت کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے وہ اس دولت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے؟ کہ جو خدا نے اس کے اوپر واجب قرار دیا تھا اس نے دولت کے نشے میں چور ہو کر ان واجبات کو ترک کر دیا، لہذا یہ جہنم میں جانے کا سبب بنی. اور وہی دولت اس کی اولاد کے لیے چونکہ واجبات کے اوپر عمل کرنے کا ذریعہ بنی تھی، زیادہ سے زیادہ شکر خدا ادا کرنے کی ذریعہ بنی تھی، تو اس دولت کے ذریعے سے جنت تک پہنچ گیا. لہذا معصومین نے ارشاد فرمایا جس کو خدا نے جتنی دولت عطا کی ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا ہی اپنے مالک کا شکر ادا کرے. لہذا ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے ہم کو اہل بیت کی محبت جیسی دولت عطا کی ہے جس محبت کی نظیر اس کائنات میں کوئی نہیں. اہل بیت کی محبت کا بدل کوئی نہیں. میرے عزیزوں میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو، لیکن پھر محترمانہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی ان مجلسوں کو، اپنی اس رضاداری کو واجبات کے ترک کرنے کا ذریعہ نہ بنائیے، واجبات کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا ذریعہ بنائیے. ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امام نے اس سے کہا نہیں تو غریب نہیں ہے. کہا نہیں مولا میرے پاس اگر میں ایک وقت کھا لیتا ہوں تو 2 وقت کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچے میرے بھوکے رہتے ہیں. امام نے کہا نہیں تو غریب نہیں ہے. کہا نہیں مولا میں غریب ہوں. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے کہا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں اور تجھ کو دنیا کی دولت عطا کرتا ہوں. کہا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں آپ کو کیا دوں گا؟ کہا نہیں تیرے پاس وہ دولت ہے تو وہ دولت مجھ کو دے دے اور دنیا کی دولت مجھ سے لے لے. کہا اگر کوئی تجھ سے وہ دولت مانگے تو تو وہ دولت اس سے دے دینا اور دنیا کی پوری نعمتیں تو آ کر مجھ سے لے لینا. کہا مولا آخر وہ دولت میرے پاس کہاں ہے؟ کہا ہماری محبت تیرے دل میں ہے کہ نہیں؟ کہاں مولا محبت ہے. کہا یہ محبت ہم کو دے دے دنیا کی دولت لے لے. تو فوراً قدموں میں گر گیا. مولا سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں لیکن آپ کی محبت دل سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو محبت اہل بیت وہ دولت ہے جس کی نظیر اس کائنات میں کوئی نہیں. ہم چاہنے والے ہیں، ہمارے آئمہ ہمارے محبوب ہیں. میرے نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں غزل کا، اس کو یاد رکھیے اور جب محبت کی حقیقت کا پتہ لگانا چاہیں تو اس کو یاد کر لیجیے گا. محبت زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، محبت زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، محبت اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دینے کا نام ہے. محبت اپنے آپ کو محبوب کے اشاروں پر رقص کرنے کا نام ہے. اگر محبوب کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا محبت ہے، اگر محبوب کہے اٹھ جاؤ تو اٹھنا محبت ہے. اگر محبوب کہے کہ اپنے خون میں نہا جاؤ تو نہانا محبت ہے. اگر محبوب کہے کہ تم مدینے میں رک جاؤ تو مدینے میں رک جانا محبت ہے. شاعر عجیب و غریب شعر کہتا ہے محب چاہنے والے کو کہا جاتا ہے، محبوب جس کو چاہا جا رہا ہے. ہم چاہنے والے ہیں، اہل بیت ہمارے محبوب ہیں. ایک محبوب
اپنے چاہنے والے کے متعلق کہتا ہے، وہ یعنی محب چاہنے والا وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال۔ محبوب کہہ رہا ہے جو چاہ رہا ہے اس سے، وہ یعنی چاہنے والا وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی۔ محبوب کو جس چیز کا صدمہ ہوتا ہے، جس چیز کا غم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پاک کے کٹ جانے کا۔ ہمارے آئمہ نے ہم سے بہت سی آرزویں وابستہ رکھی ہیں، اگر ان آرزوؤں پر ہم کھڑے نہ اتر پائے تو یاد رکھیے گا پھر ہماری محبت ان کے لیے عجب، ان کے لیے نامی کا سبب نہیں بلکہ بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ میں رضا سرسوی کا یہ شعر پڑھ کر چند جملے مسائل پہ کہوں اور ختم کر دوں اپنی گفتگو کو۔ رضا سرسوی اپنے ہمارے شیعوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب شعر کہتے ہیں، کم مولا کے تو دشمن بھی حافظ کے نمازی تھے، مولا کے تو دشمن بھی حافظ کے نمازی تھے، تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل۔ مولا کے تو دشمن بھی حافظ کے نمازی تھے، تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل ہو۔ اور یہ کہہ کے رضا شاید شہر موڑ میں منہ اپنا، شہر امام حسین یہ کہہ کے رضا شاید شہر موڑ لے منہ اپنا، وہ جسم کے قاتل تھے تم روح کے قاتل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو سرکاروں کہ ہم مقصد حسین کو پامال کرتے کرتے ان کے روح کے قاتلوں میں شمار ہو جائے۔ جسم سر اور جسم میں جدائی ہو جائے تو بھی اہل بیت نو کے نیزہ پر چڑھ کر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ یہ جسم کی جدائی تھی، لیکن روح کی جدائی کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، میں چند فقرے کہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ان عظیم شخصیتوں کے کیسے کیسے چاہنے والے تھے۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں وہ جمع ہوئے ہیں جنہوں نے نہ اپنی فکر کی، نہ اپنے خاندان کی، نہ اپنے بچوں کی، کسی کی نہیں، صرف اور صرف ایک ہی نظریہ سامنے تھا، حسین سلامت رہے۔ ہم مٹ جائیں، ہمارا گھر برباد ہو جائے، لیکن حسین آباد رہے۔ کربلا میں آنے والے ہر مرد، ہر عورت کی ایک تمنا، میری گود اڑ چڑھ جائے لیکن فاطمہ کا لال بچ جائے، میرا سہاگ اجڑ جائے لیکن فاطمہ کا لال بچ جائے، لیلا و رباب کا سہاگ بچ جائے۔ عزیزو، اس کائنات کی کون ماں ایسی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو خون میں نہاتا دیکھے اور زبان پر ایک شکوہ تک نہ لائے، بلکہ جب اپنے بچوں کو خون میں نہاتا دیکھے تو زمین کربلا پر سر کو سجدے میں رکھ کر گئے، بارے الہ تیرا شکر، تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ جن کو زینب نے پالا ان کی تو منزل الگ ہے، جو خواہر و رباب، جو لیلا و رباب کی آغوش میں پلے ان کی منزل الگ ہے، لیکن جن کا تعلق اس گھرانے سے نہیں ہے انہوں نے بھی کیسے کیسے نونہالوں کو جنم دیا۔ عزیزوں، دو کا تذکرہ کروں گا، چند لمحے آپ کو جتنے مصائب ہو سکتے ہیں رو لیجئے گا، میں عزیزوں انشاءاللہ بہت مصائب ہوں گا۔
ایک وہ ماں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنے بیٹے کی شادی کر کے اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر اپنے وطن آ گئی۔ یہ تینوں کا قافلہ ایک مقام پر رکا تو ماں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے وہاں میرا قریب آ، کہا جی ابا، کہا بیٹا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ گرمی میں، ایسی گرمی میں کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہو۔ بیٹا میرا دل کہتا ہے یہ قافلہ بہت پریشان ہے، بیٹا یہ قافلہ اپنی مرضی سے نہیں نکلا ہے، جب بیٹا ذرا اس قافلے کے سردار تک جا اور پوچھ کر آ کہ آخر ان کے اوپر کون سی مصیبت ہے کہ ان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کہا آپ کا حکم میں ابھی جاتا ہوں۔ خیام حسینی کے قریب آیا، پتہ لگایا، مقاتل نے بتایا کہ یا تو جناب مسلم ابن اوسجہ یا جناب عباس نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو بتایا کہ یہ نبی کے نواسے فاطمہ کے لاڈلے علی کے راستے بگر نور نظر حسین غریب کا قافلہ ہے کہ جو موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ جوڑے، آخر ان کو کیوں نکلنا پڑا؟ کہا ان کی امت والوں نے ان کو مدینے میں نہ رہنے دیا، بچر سے یہ ظلم پلٹ کر آیا وہاں۔ اما یہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا اس کی بیٹی کے لاڈلے حسین کا قافلہ ہے۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا اماں ان کی امت والوں نے نبی کے نواسے کو اپنے وطن میں نہ رہنے دیا۔ کہا بیٹا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ کوئی ولی خدا ہے۔ کہا اماں پھر کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا اگر میرا حکم سننا چاہتا ہے تو میں اس قافلے سے ملنے جا رہی ہوں۔ بیٹا اگر تو بھی چاہے تو ملاق ہو جائے اس قافلے سے، لیکن یاد رکھنا اگر آج تو میرے ساتھ نہ آیا میرے لال میں تیرا خون نہ بخشوں گی۔ صاحب اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ کہا ماں آپ کا حکم اور آپ کا بیٹا نہ مانے، شاید وہ آپ کی ماں آواز دے رہی ہے، اے اہل بیت کے چاہنے والوں اپنے بچوں کی ایسی پرورش کر دو۔ آپ کی ماں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو لے کر حسین کی خدمت میں آ گئی۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ وہاں کی ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، میرے لال کیا سوچ رہا؟ کیا جب لیلا کی گود اجڑ جائے گی اس کے بعد جائے گا؟ کیا جب زینب کی خاموش ہو جائے گی اس کے بعد جائے گا؟ میرے لال جب حسین کی کمر توڑ جائے گی پھر جائے گا؟ کیا سوچ رہا ہے؟ جا میرے لال جلدی سے حسین پر قربان ہو۔ اور میں نہانے چلا جا، کہا ابھی جاتا ہوں۔ حسین کی خدمت میں آئے، آقا غلام کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے وہاں کو سینے سے لگا دیا، کہ میرے مہمان میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں میرے بھائی؟ ارے تو میرا مہربان ہے، تو نے تو ہم پر احسان کیا ہے، کیا ہم سے آ کر غلام ہو گیا؟ کیا میرے بھائی میں تیری ماں کو ایک جوان کے غم میں رلا دوں؟ ہائے ہائے اللہ
جاؤ وہاں میدان کربلا میں آئے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، جب کچھ زخم لگے خون میں نہائے پلٹ کر آئے، آ کر اپنی ماں کو آواز دی، اماں تیرا لال خون میں نہا کر آ گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ماں کی خدمت میں آ کر سلام کیا، ماں نے اپنے چہرے کو اوڑھ لیا، پھر دوسری طرف آئے، ماں نے پھر چہرے کو موڑ لیا، پھر آئے پھر چہرے کو موڑ لیا، ایک مرتبہ فوراً موقع پکڑ لیا، اماں کیا آپ کے لال سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ میرے لال میں نے تجھ کو آنے کے لیے نہیں، حسین پر قربان ہونے کے لیے بھیجا، میرے لال جا کر حسین پر قربان ہو جا۔ کہا اچھا اماں ابھی جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہاں چلنے لگے، بس ایک منٹ کی زحمت اور میں نے ختم کر دیا، جیسے ہی وہاں چلنے لگے، ایک مرتبہ بیوی نے اپنے شوہر کے دامن کو پکڑ لیا، وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں شہید ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے اور بیوی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، فوراً بلند آواز سے کہا بیٹا بیوی کی محبت میں نہ آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند زہرا پر کوئی ایک زخم آ جائے۔ ایک مرتبہ فوراً بیوی نے مڑ کر کہا اماں میں وہاں کو روکنا نہیں چاہتی، اماں میں وہاں کو روکوں گی نہیں، لیکن ان سے ایک بات چاہتی ہوں، ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا وہ کون سا وعدہ؟ کہا نہیں اماں یہاں میں ان کے سامنے، یہاں نہیں، میرے آقا حسین میں میں ان کے سامنے جا کر ان سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ وہاں اپنی بیوی کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے، کہا وہاں کیا ہو گیا؟ اپنے نبی کو ختم کر دیا، کہا مولا خود نہیں آیا، یہ لے کر آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا اے وہاں کی بیوی آپ کی کس کو کیوں لے کر آئی؟ کہا مولا میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں اس لیے کہ شہادت کے بعد بہت جنت میں چلے جائیں گے۔ مولا یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ جب تک میں ان کے پاس نہ پہنچ جاؤں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے وہاں کی بیوی ارے جنت کے جوان کے سردار تو ہم ہیں، جنت کے وارث تو ہم ہیں، اے بیوی جنت کا وعدہ ہم کرتے ہیں تم سے۔ ایک مرتبہ وہاں کی بیوی نے کہا نہیں مولا ارے آپ سے تو کچھ اور چاہتی ہوں، بس ابھی تو ختم کر دی میں نے گفتگو۔ کہا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کہا پہلے وعدہ کرے، وہ آپ نے وعدہ کیا ارے جب تک تم مجھ سے آ کر نہ ملے گی میں جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ اس کے بعد اب ایک مرتبہ وہاں کی بیوی نے ہاتھ کو جوڑا، سر کو جھکایا، کہا مولا اب آپ سے ایک اجازت چاہتی ہوں۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا مولا اگر یہ دستور ہے کہ جب ان کے والی و والد کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ مولا ارے آپ سید زادے ہیں، مولا آپ کی عورتوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے گا، میں اس لیے اجازت چاہتی ہوں جب میرا وارث دنیا سے گزر جائے تو میں مخدرات سے سمجھ کے حجروں میں چلی جاؤں۔ حسین نے اجازت دی لیکن سر جھکا لیا۔ اے باپ کی بیوی ارے تجھے کیا پتا بعد عصر عاشور میری شہادت کے بعد خیالوں میں آگ لگائی جائے گی، زینب کے سر سے چادریں چھین لی جائیں گی، ظالم تم نے ہوتا سیانے لگائے گی، ننھے ننھے بچے زمین کربلا پر تڑپ رہے ہوں گے، کوئی یتیموں کو سر پر ہاتھ ان اللہ و انا الیہ